بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی خبر بڑی ہی افسوسناک اور خوفناک ہے۔ کہتے ہیں جب اپنے جرم کرتے ہیں تو دکھ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور پھر عالم دین وہ جرم کرے دکھ اس سے زیادہ ہوتا ہے، اور پھر حافظ قرآن جب قرآن کا مذاق اڑائے، اور حافظ قرآن سے جب قرآن کا پہلا صفحہ سنا جائے اور وہ نہ آئے اس کو، اور پھر کہ میں حافظ قرآن ہوں، تو بتاؤ کس قدر دکھ ہوگا۔ اس سے پہلے بھی شک پیدا ہوا تھا جب ان کے نام کے ساتھ سید کا لفظ تھا، تو عام طور پر یہ مخصوص قسم کا عقیدہ رکھنے والے ہی ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ سید کا لفظ ہوتا ہے آج کل کے دور میں۔ اور پھر جب انہوں نے علوی اور نقوی کو پروموٹ کیا تو وہ شک یقین کے اندر بدلی ہونا شروع ہو گیا کہ یہ حضرت بھی عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا ہیں۔ اور آج جب رینجر کے ساتھ مل کے انہوں نے شرکیہ نعرے لگائے، اللہ کی غیرت کو للکارا، قرآن کے پہلے صفحے کا مذاق اڑایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو منہ چڑھایا، تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت آرمی افسر کے مجھے سخت تکلیف ہوئی۔ حالانکہ مجھے کچھ اتنی زیادہ ان سے امیدیں نہیں تھی، لیکن عام طور پر لوگوں کے کہنے سے یا لوگوں کے ماحول کی وجہ سے کہ یہ حافظ قرآن ہیں، یہ کچھ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ لیکن میں نے ان کو بھی کچھ پاکستان کے حوالے سے نصیحتیں کی تھیں، ایمان عقیدے کے حوالے سے بھی کچھ ان کو بتایا تھا، اور کسی وی لاگ کے اندر یہ بھی بتایا تھا کہ عام طور پر یہ 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے، اتنا زیادہ معاملہ نہیں ہے، یہ ماحول ہی ہے، یہ ٹریننگ کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے نا خاص فرق نہیں ہوتا ہے۔ تو جو بھی آیا ہے یقین کیجئے ہے ہمارے پاکستان کے اقتدار والے حلقوں کے اندر، انہوں نے قرآن کا مذاق ہی اڑایا ہے، چاہے دینی روپ میں آئے ہوں، چاہے سیاسی روپ میں آئے ہوں، چاہے فوجی روپ میں آئے ہوں، ایک سے ایک اللہ کا غدار نکلا۔ یہ پہلے ذرا شرکیہ نعرے سنیے، پھر اس کے اوپر میں مزید تبصرہ کروں گا۔ یہ ہمارے سید جنرل عاصم منیر باجوہ صاحب ہیں، آرمی چیف، جو رینجر کے ساتھ مل کے مکے لہرا کے نعرے لگا رہے ہیں، شرکیہ نعرے سنیے ذرا۔ یہ وہ جرم ہے اللہ کے بندو، یہ وہ قرآن کا انکار ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مار پڑ رہی ہے امت مسلمہ کے اوپر، پوری زمین کے اوپر۔ اور یہی وہ شرکیہ نعرہ تھا جو 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر بھی لگایا جاتا تھا۔ ایسے 37 سال پہلے میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی کہ دیکھو یہ شرکیہ نعرہ ہے، اور کبھی کسی مسلمان جرنیل نے یہ نعرے نہیں لگائے ہیں۔ مسلمانوں کا صرف ایک ہی نعرہ ہوتا تھا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جنگوں کے موقع کے اوپر۔ یہ عام طور پر تقریروں میں یا کسی خطبے کے بعد نہیں مسلمان نعرے لگاتے تھے، بلکہ صرف جنگوں کے اندر دشمن پر دہشت طاری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کے نعرہ لگایا جاتا تھا۔ اور آخر میں جب قسطنطنیہ فتح ہوگا، بالکل یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے تھوڑا پہلے یا اس کے دوران، تو بالکل ان 2 نعروں سے یہ عیسائی اپنے ہتھیار ڈال دیں گے، اور یہی تکبیر کا نعرہ لگے گا، کوئی نعرہ حیدری نہیں لگے گا، کوئی نعرہ غوثیہ نہیں لگے گا۔ تو یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ آرمی چیف قرآن کے حافظ قرآن کے پہلے صفحے کا مذاق اڑائیں اور شرکیہ نعرے لگا کے توحید کو یعنی اس کو خراب کریں، توحید کا مذاق اڑائیں، توحید کو بدنام کریں۔ کیا عمران خان کم تھے کہ وہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سے آغاز کر کے اپنی تقریر کا اور جا کے مزار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے؟ اسی طرح مفتی محمود صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے جا کے حلوہ چڑھایا انہوں نے، اور ہمارے جنرل ضیاء الحق صاحب بھی اسی طریقے سے مزاروں کی حاضری دیا کرتے تھے، گھنٹے کھڑکایا کرتے تھے، اور پروفیسر غفور مودودی صاحب کی زندگی میں نائب امیر کی حیثیت سے بر امام چادر چڑھانے گئے تھے۔ اور یہ سارے اللہ کے بندوں ایک سے ایک شرک کے اندر ڈوبے ہوئے۔ یاد رکھو دنیا کی زندگی دوبارہ لانی جانی ہے، اقتدار بھی آنا جانا ہے۔ تو جس طرح ابھی حالیہ دنوں کے اندر یہ جنرل باجوہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قوم کے ساتھ غداری کی، ملک کے ساتھ غداری کی، یہ طرز عمل اختیار کر کے، تو یاد رکھیں یہ جو نعرہ ہے شرکیہ، یہ کلمے کے ساتھ غداری ہے۔
یہ توحید کے ساتھ غداری ہے، یہ اسلام کے ساتھ غداری ہے، الا یہ کہ یہ توبہ کریں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا کہنا، دستگیر کہنا، مشکل کشا کہنا، حاجت روا کہنا، واسطے وسیلے، پھر یہ نعرے شرکیہ پکاریں تو اعلان کے ساتھ شرک ہے، اللہ کے ساتھ غداری ہے۔ اور پھر قبروں کے آگے رکوع کرنا، سجدے کرنا، نبیوں ولیوں کو سجدے کرنا، یہ دینداری نہیں ہے، یہ دکانداری بھی ہے اور غداری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بھائیوں کو۔